اس وظیفے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کا اتوار اور پیر کے دن کا یہ ایسا وظیفہ ہے، دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ساری دنیا انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوگی، کیونکہ ایسا وظیفہ نہ آپ نے دیکھیں کیا ہوگا نہ سنا ہوگا، نہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آپ پوری یوٹیوب کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے اس طرح کا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نے نہ ایسا وظیفہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کا یہ ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی بیماری، رب کعبہ کی قسم، اگر منٹوں اور سیکنڈوں میں نہ دور ہو جائے، گھر میں رزق چھتے پھاڑ کر داخل نہ ہو جائے۔ دیکھیں عمل کو سمجھ لیں، صرف اور صرف 1 سے 1.5 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے۔ 1-1.5 منٹ کا عمل پڑھتے ہی اگر تمہارے قرضے ادا ہو جائیں، 1-1.5 منٹ کا عمل پڑھتے ہی اگر تمہاری مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظالم کا ظلم ختم، دنیا کی ہر مصیبت کا خاتمہ، نفرت کرنے والے جتنے بھی عمل کے پڑھتے ہی تم سے اگر محبت کریں، دشمن سارے دوست بن جائیں، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہو، دوستوں بھائی بہنوں، بے اولادی کا خاتمہ، قرضوں کا خاتمہ، دولت کے ڈھیر لگانے والا، غربت اور غریبی کا دشمن عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پڑھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، زندگی تمہاری سنورے گی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دکھیارے پریشان بہن بھائی کو اگر اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا ہو اور اپنی ہر مشکل کو حل کرنا ہو، وہ ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کا یہ خفیہ راز بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، میرے ہاتھ میں غوث پاک کی بڑی ہی مجرب کتاب موجود ہے، جس میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ یہ تسبیح سارے بد نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ اس تسبیح کے پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، جب دل کرے پڑھیں، لیکن یاد رکھنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ دیکھیں شیطان آپ کو لاکھ وسوسے ڈالے گا کہ تو یہ عمل نہ پڑھ، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ اور شیطان دوستوں بھائی بہنوں، وہ نہیں چاہتا آپ رب کے دوست بنیں۔ آپ رب کے دوست بنیں گے تو آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، قرضے، تمام طرح کے معاملات دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن شیطان کبھی نہیں چاہے گا، اور خاص طور پر اگر آپ پر کسی اپنے نے، پرائے نے عمل، بندش، جادو، بد نظری ڈالی ہے تو آپ لوگ اس عمل سے دور رہیں گے۔ آپ نے ہر حال میں یہ عمل کو پڑھنا ہے، ہر چیز سے لڑتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کامیابی کا دوستو بھائیو بہنوں وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب عمل کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلانا ڈھمکانا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں چاہے آپ 4 کو پڑھیں، 4 ذی الحجہ اتوار کے دن پڑھیں، چاہے 5 ذی الحجہ پیر کے دن پڑھیں، اور چاہے تو دونوں دن پڑھیں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں، 48 آورز آپ کے پاس ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں، ان 48 آورز میں اگر آپ اپنی تقدیر کو واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں، رزق کے بند دروازوں کو فوراً کھولنا چاہتے ہیں کہ دولت چھتے پھاڑ کر تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے، دوستوں بھائی بہنوں، اب وہ راز، اب وہ سچا عمل تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں، آپ نے ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کا یہ عمل ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر واقعی اپنے نصیبوں کو کھولنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھنا ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ
लफ्ज़ ब लफ्ज़, तासीर, तरतीब, हर चीज़ बताऊंगा, तरीक़ेकार बताऊंगा। बस शर्त यह है कि पूरी वीडियो देखें। अगर मोबाइल से हाथ को हटाएंगे नहीं तो अमल समझ में नहीं आएगा। अपने दोनों हाथों को मोबाइल से हटा दें, आगे पीछे मत करें, नहीं तो सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। पहले पहली चीज़ समझे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह पूरा अमल समझें, तरतीब समझे। देखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रब्बे काबा की कसम, किसी लाइक की लालच के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। बड़ा दिल दुखता है, खुदा की कसम, आकर कमेंट्स में आकर कहते हैं यार तू तो लाइक के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। हालांकि मुझे लाइक नहीं चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपने बस एक वादा करना है कि मेरे हक में दुआ ज़रूर करनी है, क्योंकि आज आपको अपने कलेजे का राज आपके हवाले कर दिया है। लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल आपके हवाले कर दिया है। देखें, अब आपने करना क्या है, कोशिश करना बावजूद मुसल्ले पर बैठकर अमल को पढ़ें। देखें, चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, रात पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें। अगर मुसल्ले पर नहीं पढ़ सकते, वैसे ही चलते फिरते पढ़ें। कोशिश करें किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर जब जहाँ जैसे करें। देखें, 2 दिन हैं, इन 48 घंटों में आपने चाहे तो इतवार को पढ़ें, चाहे पीर को पढ़ें, चाहे दोनों दिन पढ़ें, और चाहे दोनों दिन में जितनी बार पढ़ें, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने सुकून से, इत्मीनान से बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और मैं आपको ये जो चीज़ें, जो वजीफ़े बताऊँगा ना, आप लोगों ने ना ऐसे वजीफ़े सुने होंगे। देखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह सामने आपको दिख रहा है, या रब्बना दिख रहा है, लेकिन जो तरतीब और खुफिया तरीका आज इस अमल में गौसे पाक का बताया हुआ शामिल करेंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों, देखें, सिर्फ पिछले साल में अगर काउंटिंग करूँ ना, 2024 की ज़िलहज्जा की 4-5 तारीख का ये अमल मैंने तकरीबन 18 से 20 हज़ार बंदों को ये अमल दिया था, और तकरीबन 90 से 100% लोग कामयाब हुए, सब के सब मालामाल हुए अल्लाह पाक के हुक्म से। अगर आप ये अमल पढ़ गए ना तो यकीन करें, आप एक बात कहेंगे कि काश ये अमल मैंने पिछले साल पढ़ा होता। यकीन करें दोस्तों, भाई बहनों, यकीन तो जब करेंगे जब अमल को पढ़ेंगे। ये जितने वजीफ़े आप लोग देखते ना यूट्यूब पर, सबको भूल जाएंगे। आप कहेंगे ये तो आज तक हमने कोई वजीफ़ा आज तक हमें मिला ही नहीं ऐसा। हमने इस तरह का इस वजीफ़े को जो आज बताने लगा हूँ ना, इसको पढ़ने के बाद आप ये शर्तिया कहेंगे कि ऐसा वजीफ़ा हमने किया ही नहीं। देखिए, हज़ारों लोग दुनिया जहाँ में बे औलादों को औलाद अता हुई है इस अमल की वजह से। रिश्तों की मेरी बहनें तलबगार इस अमल को पढ़ते ही उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की लाइनें लग गई। जिन पर कोई भी जुल्म करता था, भाई जुल्म, शोहर जुल्म, सास जुल्म, बॉस जुल्म, कोई भी बंदा औलाद जालिम, कुछ भी अगर आप पर जुल्म होता है, यकीन करें इस अमल को पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म। कुछ भी ना मांगे, सिर्फ अमल को पढ़ लें, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाला मैंने पहले बता दिया अल्लाह पाक का लाडला बनता है। देखें, लाडले दिनों का, ज़िलहज्जा के 2 दिन, ये लाडले दिन, लाडले दिनों का लाडला वजीफ़ा और लाडले वली का बताया हुआ। देखें, इस अमल की तासीर पता है क्यों बढ़ जाती है। एक तो ये एक ख़ास दिन का अमल है, यानी कि 4 और 5 ज़िलहज्जा का, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अल्लाह के ख़ास वली का बतलाया हुआ अमल है, अमल की तासीर डबल। और तीसरे नंबर पर अल्लाह का पसंदीदा अमल है, अमल की तासीर ट्रिपल। और चौथे नंबर पर साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल के अपने इतने कमालात, इतने मौजज़ात हैं कि बंदे की अकल, यानी कि नामुमकिन, यानी कि आप ये समझ लें, इस अमल के असर करने का, ना करने, यानी कि अमल असर ना करने का कोई चांस ही नहीं। 100% असर करेगा इंशाअल्लाह। बस आपने अमल को पढ़ने के बाद हाथ उठाकर, झोलियाँ फैलाकर दुआएं मांगनी है, अपनी तमाम हाजतों। देखें, अब जल्दी जल्दी अमल समझ ले, बिना वक्त ज़ाय कि अब तक वीडियो स्किप की है, काटी है, तो अब आपने स्किप नहीं करनी, अब अमल समझ ले। देखें, सुकून से बैठकर सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो पढ़ना चाहे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने अमल का आगाज़ करने। देखें, अक्सर मेरे बहन भाई क्या कहते हैं, जनाब हमें तो दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, दुरूद शरीफ हमें बिल्कुल पढ़ने नहीं आता। तो देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, नहीं आता तो छोड़ दें। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, नहीं आता तो फिर अमल ही नहीं पढ़ते, उस मौके को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। वो करोड़ों का मौका होता है जो साल में एक बार मिलना होता है। दुरूद शरीफ ना पढ़ने की वजह से फिर अमल नहीं पढ़ते, यार हमें नहीं आता, पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा। तो हर चीज़ का हल है। देखें, मैं आपको मुश्किलों में डालने नहीं आया,
میں آپ کی مشکلوں کا خصوصی حل لے کر آیا ہوں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں دیکھیں، درود شریف یاد ہے تو ایک بار پڑھ لیں، اور نہیں یاد تو فوری طور پر آپ نے درود شریف کو، اگر نہیں یاد تو چھوڑ دیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، ایک بار بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پر بھی عمل کو پڑھنے کے لیے، چاہے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، دفتر میں، 4 اور 5 ذی الحجہ کے اتوار اور پیر کے دن آپ کا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں اس طرح نہ کریں، آپ نے پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ گارنٹی میری ہے، اس ٹرم کے پیپر پر دیکھیں، پچھلے سال میں نے اپنی کئی بہنوں بھائیوں کو یہ عمل بتایا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے گھر میں فاقے تھے۔ یقین کریں 4 کو کسی نے عمل پڑھا، 5 تاریخ کو غیب سے دولت والے ہاتھ دروازے پر، یعنی ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی ایسا غیبی فرشتہ دروازے پر پیسے رکھ کر گیا، اور یا تو گھر میں آ کر پیسے دے کر گیا، کسی کو کہیں سے مدد آئی، کسی کو کہاں سے آئی۔ لوگ حیران ہیں، اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس عمل کو پڑھیں گے نا، آپ لوگ کہیں گے واقعی میں آپ نے سچا عمل بتایا، ہم نے ساری زندگی وظیفے پڑھے لیکن آج تک ہماری نہ ظالم کا ظلم ہم پر سے ختم ہوا، نہ ہماری بیماریاں ختم ہوئی، نہ ہماری پریشانیاں ختم ہوئی، نہ قرضے ختم ہوئے، نہ گھر سے جھگڑے ختم ہوئے، نہ رزق کی تنگی ختم ہوئی، ہر چیز، بے اولادی ختم نہیں ہوئی۔ تو اس عمل سے ختم ہو جائے گی، یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، اور سب سے پہلی بات ان چیزوں کو مس نہ کریں، آگے فٹافٹ نہ بڑھیں کہ آگے بڑھ جاؤں، میں جلدی سے آگے پہنچ جاؤں، ویڈیو آخری اس سے دیکھ لوں، پھر آگے یہ چیزیں کون سمجھے گا؟ یہ چیزیں تو پھر مس ہو گئی نا، یہ چیزیں پھر چھوڑ جاؤ گے، مرضی آپ کی ہے، یہ موقع چلا جائے گا، اگلے سال پھر پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو۔ اپنے معصوم بچوں کے فیوچر کے لیے خدا کا واسطہ اس عمل کو پڑھ لو، اپنی زندگی کو فقیر سے بادشاہ بنانے کے لیے عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب تعداد ہوتی ہے، انہیں اسی طریقے سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے عالم دین بننے کی کوشش کریں گے کہ میں تو بڑا عالم دین ہوں، میں تو یہ کر لوں گا، وہ تو کر لوں گا، لیکن عمل کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل میں شامل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا ربنا کا۔ دیکھیں آپ نے یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، لیکن آج غوث پاک کی اس خفیہ دولت کی چابی میں، غوث پاک کے اس خفیہ دولت کے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں یا ربنا کو جس تعداد، جس ترتیب، جس ماحول، جس طریقے کار سے بتایا جائے گا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا اس عمل کے کمپلیٹ ہوتے ہی کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیں آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور آپ نے ویڈیو بھی بے شمار بار بہت سی دیکھی ہوں گی، تو آپ کہیں گے یار ہم نے تو یا ربنا کو بہت بار پڑھا ہے، یہ ہمیں کون سے اور نئے طریقے بتائیں گا، پتہ نہیں کیا، ہم نے تو یا ربنا بے شمار بار پڑھا ہے، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہی وہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہم آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے 4 اور 5 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھتے ہی کیسے کامیاب ہوتے تھے، کیسے لوگوں کو، اپنے مریدین کو یہ عمل، سچے عمل بتا کر ان کی حاجت و مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے پورا کرواتے تھے۔ دیکھیں یہی وہ راز ہے، یہی وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں رب کعبہ کی قسم، اگر کسی پیر فقیر بابے کو یہ عمل پتہ چل جائے نا تو وہ کروڑوں روپے آپ سے بٹور لے گا، لیکن پھر بھی سینے کے راز نہیں بتائے گا۔ آج اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو سینے کے وہ راز بتاؤں گا کہ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب عمل کو سمجھیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کو صرف اکیلے نہیں پڑھنا، یا ربنا کے ساتھ کون سا خفیہ جملہ ادا کرنا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں نہ آ جائے تو آ کر پھر مجھے کہنا، پہلے عمل پڑھو ظالموں، پہلے ہی آ کر کامنٹس میں کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا، تو ہمتیں لگاتے ہو جھوٹی جھوٹی آ کر لوگوں پر کہ تو لائک کے لیے کر رہا ہے، تو ویوز کے لیے کر رہا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر، نہیں چاہیے مجھے تمہارے لائک۔
رکھو اپنے پاس یہ لائک سنبھال کر. دیکھیں ویڈیو دیکھنی ہے دیکھو, اب حالات تمہارے بدلیں گے, لیکن تہمت نہ لگانا کامنٹس میں آ کر. 2 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, آ کر کامنٹس میں کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کی قسم دوستوں بھائی بہنوں, جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. میں نے ہمیشہ آپ تک سچے عمل پہنچائے ہیں. اگر جس کو یقین نہیں آتا میرے پاس آئے, میں اسے پوری لائبریری دکھاؤں گا, اپنی پوری الماریاں بھری ہوئی دکھاؤں گا کتابوں سے. غوث پاک کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, اللہ والوں کی ہر مجرب اور آزمودہ کتاب موجود ہے میرے پاس. اور دوستوں بھائی بہنوں, وہ کتابیں موجود ہیں جس میں اللہ والوں کے خفیہ راز لکھے ہوئے ہیں, جنہیں پڑھتے لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں. دیکھیں یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے. یہ وہ خفیہ راز ہے, یہ وہ خفیہ چابی ہے دولت کی, جسے پڑھنے والا پوری زندگی دولت میں پیسوں میں کھیلتا ہے. پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ پورا عمل پڑھنا ہے. یہ نہ سوچیے گا یہ کیسا وظیفہ ہے, آپ اپنی ابھی نہیں چلائیں. آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا, خدا کی قسم خاموشی سے پڑھ لیں, کیونکہ یہ آپ کے اوپر کوئی بد نظر ہے نا, یہ عمل بندش ہے, آپ کو سچے عمل نہیں پڑھنے دے گی. یا آپ یوٹیوب پر جو جھوٹے وظیفے دیکھ رہے ہیں نا, فیک ویڈیو ساری, 3 بار یہ پڑھ لو 2 بار وہ پڑھ لو, 3 بار یہ پڑھ لو 2 بار وہ پڑھ لو, وہ آپ جلدی دیکھ لیں گے, کیونکہ ان کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ خود دیکھ لیں, ہزاروں ویڈیو دیکھ لیں, خدا کی قسم 1% بھی اثر نہیں, کیونکہ سارے جھوٹے ہیں, کچھ بھی ان کو نہیں پتا, صرف ویوز کے لیے کریں. رب کعبہ کی قسم کچھ ان کو دکھا دیں, ان کو بولو کہ ہمیں کوئی ایک کتاب دکھاؤ ویڈیو میں, آ کر کوئی ایک کتاب دکھا دے, یا کسی ایک کتاب کا نام پوچھ لیں ان سے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. یہ تو بس جلدی سے ویڈیو بنائی, 3 بار یہ پڑھ لو 2 بار یہ پڑھ لو, جلدی سے جان چھڑا لو. تو دوستوں بھائیو بہنوں, آپ خود بھی کوئی ہوش کے ناخن لیں, کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز پر. ارے بھائی جب آپ کو عمل پڑھنا ہے تو سچے عمل پڑھو, اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب پڑھو. اللہ والے کس ترتیب سے ذی الحجہ کی 4-5 تاریخ کا یہ عمل پڑھ کے رب کو راضی کیا کرتے تھے, کس طرح اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے. اب آپ نے فوری طور پر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ذی الحجہ کی 4-5 تاریخ کا یہ مجرب ترین وظیفہ, جس کا پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے. دیکھیں آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. اللہ پاک نے جو بھی آپ کو اچھا انداز دیا ہے نا, جو بھی نارمل آپ کا انداز ہے, دیکھیں میں گنگنا کر پڑھ رہا ہوں یا نعت کے انداز میں پڑھ رہا ہوں, جیسے بھی پڑھ رہا ہوں, آپ نے اس انداز کو نہیں دیکھنا. دیکھیں نارملی بندہ کیسے پڑھتا ہے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے. آپ کو اللہ نے جو انداز دیا اس انداز میں آپ نے پہلا وظیفہ, یہ پورا ایک کمپلیٹ وظیفہ ہے. دیکھیں یا ربنا میری جھولی بھر دے, یہ ایک ہو گیا. یا ربنا میری جھولی بھر دے. دیکھیں اسی طرح, اسی لیے میں کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھیں, پوری ویڈیو دیکھیں, پورا عمل سمجھیں, جلدی میں آگے نہ بڑھیں. کیونکہ میں آپ کو 2 بار 3 بار 4 بار یہ پڑھ لو 2 بار وہ پڑھ لو رٹے رٹائے وظیفے نہیں بتاؤں گا. میں بتاؤں گا وہ کہ آپ کا اگر وقت لگ رہا ہے تو آپ کو فائدہ پورا ہو, غربت اور غریبی واقعی میں دور ہو, گھر سے قرضوں میں چھٹکارا ہو, گھر سے بیماریاں پریشانیاں جھگڑے ظلم نفرتیں سب ختم ہو جائیں, خوشیاں آئیں, سکون آئے, برکتیں آئیں, دل میں سکون ملے, بیماریاں دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں. یہ نہیں کہ بس اپنی ویوز کے لیے کر لیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے. دیکھیں جب عمل شروع کریں نا تو کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں, کیونکہ دیکھیں تسبیح ہوگی نا تو وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں ہوگی. دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کر جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے وظیفے اثر کرتے ہی نہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, آپ نے وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی, نہیں تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ بالکل اثر نہیں کرے گا. اور دیکھیں اگر دیکھیں یہ بڑے ہی لاڈلے دن ہیں, 4 اور 5 ذی الحجہ کے دن ہے. اگر آپ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے, کوئی بھول چک ہو جائے, کوئی تعداد ترتیب میں فرق آ جائے, تو دیکھیں یہ 2 دن ہیں, ان میں جتنی بار چاہیں پڑھ لیں. اس پورے عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے نا, ایک بار کا عمل جس میں 3-4 وظیفے شامل ہیں, تو 1-1.5 منٹ لگ جائے گی. سکون سے اطمینان سے پڑھیں گے, درود شریف بالآخر اگر پڑھ لیتے ہیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل بڑے سکون سے پڑھتے ہیں نا, تو 1-1.5 منٹ سے اوپر نہیں لگتا. دیکھیں بتلانے سمجھانے میں ایک ایک چیز, ایک ایک جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن یقین مانیں جب آپ لوگ عمل پڑھنے بیٹھیں گے نا تو مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اور 1 سے 1.5 منٹ کا عمل آپ کی رزق کی تمام تنگ دستیوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور کر دے گا. اب آپ نے پہلا وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے.
صرف 10 بار یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار، 10 ٹائم 10 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یعنی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے، یا جس طرح آپ پڑھتے ہیں 4 رکعتیں ہیں، 3 ہیں 2 ہیں، تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھی پھر چلے گئے پھر آئے، تو اس طرح وظیفے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اسی لیے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر خاموشی سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ دل سے توجہ سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرنا اس عمل کو اپنی اس دکان میں بھی ایک بار پڑھ لیں، کاروباری جگہ ہو آپ کی، کوئی کام وغیرہ کرتے ہوں تو وہاں پر بھی پڑھ لیں ایک بار یہ عمل، 2 دن ہیں تو آپ ان میں ایک آدھ بار وہاں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر پہلا وظیفہ تو پڑھ لیا آپ نے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، پہلا وظیفہ آپ نے 10 بار پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے آپ نے 10 بار پڑھتے ہی اب سیکنڈ نمبر والا غوث پاک کا خفیہ راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی دوستوں بھائیو بہنوں پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ پوری دنیا کی دولت کو لوٹنے والا غوث پاک کے عمل کا دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اور دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں، اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں تک، رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یار صرف میرا بھلا ہو جائے، میں ترقی کر جاؤں، میرے حالات بدل جائیں، لوگوں کا بھی بھلا سوچیں۔ دیکھیں اس عمل کی غوث پاک اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ 4 اور 5 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھنے والا خود تو فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اپنے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل بتائے گا تو پڑھنے سے زیادہ اسے اس عمل کے بتانے کے فائدے ملیں گے۔ یعنی کہ وہ بندہ بھلے پڑھے نہ پڑھے، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صرف شیئر کر دی نا ویڈیو کسی بھی دکھیارے بہن بھائی کو، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ثواب بھی ملیں گے آپ کو، اور دنیا اور آخرت میں فائدے ملیں گے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، پریشانیوں کے خاتمے کی صورت میں، ہر طرح کے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بتائیں گے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ عمل کا سمجھنا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری۔ دیکھیں ایک تو وظیفہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پڑھا، چلو اللہ کے نام پڑھے، قرآنی صورتیں پڑھی، آپ کو ثواب ملا، فائدے ہوا، اس کے فائدے ہی فائدے، لیکن ایک اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب اور تعداد ہوتی ہے، اور خاص دن میں خاص موقع میں کچھ وظائف کے ساتھ ایک پورا عمل ہوتا ہے۔ اس کو اگر بندے نے صحیح طریقے سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے پڑھ، دیکھیں آپ نے اپنے ارد گرد میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ کل تک آپ کی طرح مارے مارے گھوم رہے تھے، لیکن اچانک ان کی زندگیاں سنور گئیں، اچانک ان کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ تو اچانک ایسا کیا ہوا؟ تو وہ ایسے ان کے پاس کوئی کلام اعمال ان کے پاس لگ جاتے ہیں کہ ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پسند عمل رب کو بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ رب کا اتنا لاڈلا بن جاتا ہے کہ وہ عمل کے پڑھنے کے بعد مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، سونا بن جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ عمل ہے کہ آپ کہیں ہاتھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، رب کی غیبی مدد آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی شرط یہ عمل ہے، یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے دروازے بجا بجا کر انشاءاللہ پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر، اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں آپ نے استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے استغفر اللہ کو آج اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفے جتنے بھی ہیں نا، انہیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے جب جا کے کامیابی ہوگی۔ خالی آپ یہ کریں کہ اپنے طریقے سے پڑھ لیں، اپنی بتائی ہوئی ترتیب تعداد پڑھ لیں تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ کا، پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے کرتے ہوئے آپ نے 10 بار پڑھ لیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، یہ پورا ایک وظیفہ ہے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، استغفر اللہ گناہ معاف کر دو۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے دوستوں بھائیو بہنوں، رب کعبہ کی قسم، اگر آپ نے سیکنڈ نمبر پر یہ پورا وظیفہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں نا، کون سا وظیفہ؟ دیکھیں پہلا وظیفہ تو آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے کرتے ہوئے 10 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے اسی وقت دوبارہ سے
استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، اپنے انداز میں پڑھیں۔ میں نے پہلے بتایا میرے انداز کو نہ دیکھیں، بہت سے لوگ کامنٹس میں آ کر کہتے ہیں یار یہ کیسے انداز میں پڑھیں۔ بھائی میرا سمجھانے کا انداز ہے، آپ کو میں نے کوئی پابندی تو نہیں کی کہ آپ اس انداز میں پڑھیں، آپ اپنے انداز میں پڑھیں جو اللہ نے آپ کو انداز دیا۔ آپ کو تو وہ الفاظ پڑھنے ہیں جو غوث پاک کی بتائی ہوئی عمل کے بتائی ہوئی ترتیب میں ہیں۔ آپ نے میرے الفاظوں کو چوری نہیں کرنا، یعنی کہ میرے انداز کو چوری نہیں کرنا، صرف جو الفاظ بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، ایک بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، تین بار ہو گیا۔ استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، یعنی کہ استغفر اللہ کے بعد آپ نے جو خفیہ الفاظ ہیں نا غوث پاک کے، گناہ معاف کر دو، یہ آپ نے لازمی ڈالنے۔ یہی وہ راز ہے کامیابی کا غوث پاک کے اس عمل کا، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی محروم نہیں رہا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ بھی سمجھنا ہے، اور آخر میں اس عمل سے متعلق ایسا خفیہ راز آپ کے حوالے کروں گا جس سے اس عمل کی طاقت بھی بڑھے گی، اس عمل کے فائدے بھی بڑھیں گے، اور جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ اس لیے اینڈ تک بالکل آخری سیکنڈ تک دیکھنا۔ ایک ورڈ بھی، پہلے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں، دولت کا سلطان وظیفہ سمجھ لیں، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا سچا وظیفہ سمجھ لیں، پھر آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک لفظ دیکھے دوستوں بھائی بہنوں آپ کو سمجھائی جاتی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، عمل کو سمجھیں سمجھ کر پڑھیں، اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دیکھیں مجھے لائک کا بھوکا نہیں ہو، اگر جو کرنا چاہے کر دے، ادروائز میں نہیں کہوں گا۔ اور دوستوں بھائی بہنوں اگر دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو نیچے کامنٹس پہ اپنا نام لکھیں تاکہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں بھی شامل کروا لیا جائے، اور ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ کو عمل کی خصوصی اجازت دے دی جائے، یعنی عمل کی اجازت بھی الگ سے مل جائے، اور نام لکھیں گے تو آپ کو ساتھ میں فوری طور پر دعاؤں میں بھی شامل کروا لیا جائے گا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھتے ہی پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں، پوری دنیا کی دولت انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں، دیکھیں سب وظیفے آپ نے شاید کہیں نہ کہیں پڑھے ہوں گے، لیکن جس ترتیب سے 4 اور 5 ذی الحجہ کے اندر آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے، یہ سب سے ساتھیوں بھائی بہنوں یونیک چیز ہے جو آپ نے شاید آج سے پہلے کبھی نہ پڑھی ہو، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ پہلے آخری وظیفہ سمجھیں جو اس عمل کا سب سے زیادہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، یعنی کہ اس عمل میں 3 وظیفے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسرا وظیفہ استغفر اللہ گناہ معاف کر دو، اور تیسرے نمبر والا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اب اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اب پہلے تیسرا اور آخری وظیفہ سمجھ لیں، یا کریمو کرم کر، ٹھیک ہے، یا کریمو تو آپ کو اللہ پاک کا نام یاد ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے، کرم کر، ٹھیک ہے، یا کریمو کرم کر، اور کوشش کرنا میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے نا آپ نے فوراً ایک بار تو عمل پڑھ لینا ہے، تاکہ آپ لوگ فوری طور پر اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کر لیں۔ اور پھر 4 اور 5 تاریخ کے پورے دن رات موجود ہیں، جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریمو کرم کر، ایک بار ہو گیا، یا کریمو کرم کر، 2 بار ہو گیا، یا کریمو کرم کر۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ یا کریم و کرم کر، یا کریم و کرم کر، یا کریم و کرم کر، آج کے اس خفیہ راز میں، اس غوث پاک کی خفیہ تسبیح میں آپ نے کتنی بار کیسے پڑھنا ہے، یا کریم و کرم کر 1 بار ہو گیا، یا کریم و کرم کر 2 بار ہو گیا، یا کریم و کرم کر 3 بار ہو گیا، 41 بار 41 ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں پڑھیے گا، نہیں تو دونوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائیے گا، اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ یہی وہ راز ہے اس عمل کا آخری، کہ آپ نے دعائیں مانگنی ہے خوب ساری، رو رو کر، گڑ گڑا کر، جتنی ساری دعائیں مانگنی ہو مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، ہر مشکل پریشانی دور ہوگی۔ کامنٹس میں اپنا نام لکھ کر ضرور جائیے گا، ویڈیو کو شیئر اور دل مانے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہن، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ